اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا کیا وہ نہیں یعلمون جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا ربط جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے، تو یہاں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی وہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ ہماری کتاب مقدسہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہودی علماء اپنے بھائی بند کو ڈانٹتے کہ کیوں تم ایسی باتیں مسلمانوں پر عیاں کرتے ہو جو وہ حجت بنا کر اپنے رب کے نزدیک ہمارے خلاف پیش کریں گے۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، نل کتابہ کہ کتاب کیا ہے، الا مگر امانیہ مگر ان کی کچھ آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ لَا يَظُنُّونَ نہیں ہے مگر وہ یظنون گمان سے کام لیتے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ امیوں کا ہے، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، تو یہاں جو ہے ان کا یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ امی ہے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں ہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ فویل للذین افسوس ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو کتاب کو لکھتے ہیں بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ فائدہ حاصل کریں بہ ان آیات کے ساتھ، ثمنا قلیلا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا، تھوڑی سی قیمت حاصل کر لینا۔ فویل بس افسوس ہے لہم ان کے لیے، مما کاتبت جو انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وویل اور افسوس ہے، وویل لہم اور افسوس ہے لہم ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ کما رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑے سے فائدے حاصل کر لیں، تھوڑے سے پیسے حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔ وقالوا اور کہنے لگے لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ مگر گنتی کے چند دنوں کے لیے، قل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے پکڑ لیا ہے عند اللہ اللہ سے عہدن وعدہ، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے وعدے کے، ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی جو ہے سازش بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے خود ہی من گھڑت بات مشہور کر دی ہے کہ ہمیں چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے اور پھر جنت جو ہے ہمارا مقدر بنے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔
تو بخاری میں بھی یہ حدیث ابن عباس سے روایت ہے کہ دنیا جو ہے، یہودی کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 7,000 برس کی ہے، اور ہم ہر 1000 کے بدلے میں 1 دن جہنم میں جائیں گے، تو 7 دن کے لیے صرف ہمیں عذاب ہوگا اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اگلی جو آیت ہے میری پیاری بہنوں، اس میں بڑا ہی اچھا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کا سبا، جو کوئی کمائے گا، سیئاتن، بدی، وحاتت، بس وہ گھر جائے گا، بھی خطیئاتہ، اپنی ہی خطاؤں میں، فاولائک، اور جو بدی کمائے گا وہ اپنی ہی خطاؤں میں گر جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا آگے بتایا گیا، فاولائک، پس وہی لوگ جو ہیں اصحاب الناری، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک، اور وہی لوگ ہیں اصحاب الجنتی، جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَإِذْ آخَذْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا، میثاقا، وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسان کرنا، احسان وذی القربیٰ، احسان کرنا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا، وقولوا، اور کہنا، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم، تم پھر گئے، الا قلیلا، تھوڑے سے تھے، جو منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ با محاورہ سنیں، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے، اور اب تک تم اس سے پھرے ہوئے ہو۔ اس آیت میں سب سے پہلے جو حکم ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو جو ہے معبود نہ بنانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد پھر جو آ جاتے ہیں رشتہ دار، اور پھر یتیم، اور پھر محتاج لوگ، ان کے ساتھ اچھا جو ہے سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اگلی جو بات آ رہی ہے، نرمی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، اور یہ سارے کام جو ہے سنت کے موافق ہونے چاہیے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شریک نہ ٹھہرانے کا حکم آیا، ساتھ ہی والدین کا آیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مشکات کی حدیث ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کے لیے یہ بات مقرر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے یہ مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا، پوچھا اس کے بعد، فرمایا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، کہا پھر کون سا، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ نماز اللہ کا حق ہے، اور حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ ایک اور صحابی نے دریافت کیا، میں کس کے ساتھ سلوک کروں؟ 3 دفعہ کے سوال کے جواب میں یہی فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا
فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ان 8 جو ہے احکامات کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑا۔ صرف چند لوگوں کے بقایا جو سب تھے وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ تو پھر اب کے دور میں بھی دیکھ لیں، صورتحال یہی ہے۔ یہی احکامات اب بار بار قرآن پاک میں آگے چل کے بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اس کے علاوہ والدین، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔